بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، جہاد کی طرف نکلتے ہیں، جانیں دے ڈالتے ہیں اور ان کے سر کٹ جاتے ہیں، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، آنکھیں نکل جاتی ہیں، سر کٹ کر دور جا گرتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تکلیف دہ ہونی چاہیے۔ آج اگر ہمیں کوئی کانٹا چبھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اگر سر کٹ جائے تو سب سے بڑی تکلیف ہونی چاہیے تھی، بہت ہی زیادہ، اور ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو اشد تکلیف ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں بتایا گیا کہ یہ تکلیف کچھ ہی نہیں ہوتی۔ یہ تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے ایک چیونٹی نے آپ کو کاٹا، اتنی سی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کیسے آج ہم اس کے اندر سنیں گے۔ اور مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو ان کے ہاتھ جو تھے وہ کٹ گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا وجہ کیا تھی کہ آپ کے حسن کے شیدائی ہو گئیں۔ تو معلوم ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آ جاتا ہے اور ان کی محبت میں غروب ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی کشتی پر سوار ہو جاتا ہے، تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ جو نجات پا جاتا ہے اللہ پاک اس کو عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں گھائل ہوتا ہے، کبھی اس کے سینے میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، کبھی گردن کٹ کے الگ ہو جاتی ہے، شہید خون میں نہا کر زمین پر گر جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سخت تکلیف اذیت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت سی معمولی تکلیف ہوتی ہے اور اس سے ان زخموں کا پورا احساس نہیں ہوتا۔ صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم، شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ تو اس شبہ کا جواب یہ ہے، یعنی ممکن ہے کہ کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور اس کی گردن بھی جدا کر دی گئی، مگر اس کو صرف اتنی تکلیف ہوئی جتنی کہ چیونٹی کاٹنے یا چٹکی بھرنے سے ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہید سے وہ شہید حق مراد ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجے کو پہنچ گئی کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں ہوں تو میں سب کو اپنے محبوب پر قربان کر دوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو دوا سنگھا دیتا ہے، پھر اس کے جسم کو چیرتا اور پھاڑتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے، ٹانکے لگاتا ہے، مگر چونکہ دوا کا اثر اس پر غالب ہوتا ہے اس لیے مریض کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح وہ شہید حق کے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو گئی تو اس کا جسم کٹتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون بہتا ہے اور گردن جدا ہوتی ہے، مگر اسے تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور مصر کے شریف گھر کی عورتوں نے جب زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کی اور طعنہ دیا تو زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا، ان کے لیے دسترخوان بچھایا جس پر
ایک چھری دی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آ جائیں۔ جب آپ تشریف لائے اور عورتوں نے ان کے جمال کو دیکھا تو ان کے حسن نے عورتوں پر اتنا اثر کیا کہ بجائے لیموں کاٹنے کے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور خون بہنے لگا، مگر ان لوگوں کو ہاتھ کے کٹنے کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ہم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بلکہ یہ کہا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے حسن کا عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ ان کے ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے، تو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا چہرہ اقدس ایسا روشن اور تابناک تھا کہ بقول روایان حدیث آپ کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے تھے، جس پر ان کے حسن و جمال کا اثر ہوتا ہے اور ان کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، ان کا سر بھی کٹ جاتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں اونچتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔